پہلا اور آخری حج اور اس حجۃ الوداع کے موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا، جس میں اس امت کی بھلائی اور کامیابی کا اور نجات کا راز مستمر ہے۔ نجات کا راز چھپا ہوا ہے، اور اگر امت مسلمہ کے انسان اور بالخصوص مسلمان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حجۃ الوداع والے خطبے کو بخوبی سماعت فرما لیں، یاد اس کو کر لیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی سنوار لیں، ان اصولوں اور قوانین کے مطابق اپنی زندگی ڈھال لیں، تو اس کائنات کا ہر مسلمان چاہے مرد ہے یا عورت، بوڑھا ہے یا نوجوان، چھوٹا ہے یا بڑا، اگر ان اصولوں کو اپنا لے تو ایسا انسان دنیا اور آخرت فی الدارین دونوں جہانوں کے اندر کامیاب ہو جائے گا۔ تو وہ اصول کون سے ہیں؟ وہ قوانین، وہ احکامات کون سے ہیں؟ تو کل آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو احکامات بیان فرمائے تھے حجۃ الوداع کے موقع پہ، تو وہ تھے 8۔ کتنے احکام جی؟ شاباش، سارے بول دیں۔ 8۔ 8 میں سے 3 احکام میں نے پچھلا جمعہ جو آپ کے سامنے بیان کیا تھا، اس میں 3 احکام میں بیان کر چکا ہوں۔ پھر آپ کو یاد دہانی کے طور پہ دوبارہ ذکر فرماتا ہوں۔ پہلی چیز جو آپ نے ذکر فرمائی وہ یہ تھی، لعلی لا اراکم بعد عامیم ھذا، کہ اس سال کے بعد آئندہ سال میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں نہیں دیکھ سکوں گا۔ اشارہ فرما رہے ہیں کہ اب میرا دنیا سے جانے کا وقت آ گیا ہے۔
اور دوسری بات جو آپ نے ارشاد فرمائی کہ تمہارے مال، تمہاری اولاد، تمہاری عزتیں، یہ ایک دوسرے کے اوپر حرام ہے. ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے نہیں کھانا، بالخصوص یتیم کا مال، بیوہ کا مال، اور اسی طرح اولاد کے متعلق بھی کہ اپنی اولاد کے ساتھ ظلم زیادتی نہیں کرنی. اور تیسری چیز کہ تم نے ایک دوسرے کی عزت کا خیال کرنا ہے، آبرو کا خیال کرنا ہے، عصمت کا خیال کرنا ہے. چلو اگر کسی کو عزت نہیں دے سکتے، سلام تسی نہیں کر سکتے، توہین تے بے ادبی ہے تے ذلیل تو نہ کریا یا رسول. اگر تم سے خیر کی امید نہیں ہے تو کسی کو تکلیف تو نہ دو. یہ دوسری بات آپ نے ارشاد فرمائی. اور تیسری چیز آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خون کی معافی، کہ کسی نے اگر کسی کو قتل کر دیا ہے تو مقتولین کے ورثاء اپنے قاتلوں کو معاف کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. معافی کی صورت ہے یا کوئی نہیں؟ پہلی صورت ہے کہ قتل کے بدلے قتل، دوسری صورت ہے قتل کے بدلے دیت، اور تیسری صورت ہے قتل کے بدلے معافی. ہے یا کوئی نہیں؟ لیکن یہ تینوں باتوں کا اختیار ورثاء کو ہے. معاف کر دے ان کی مرضی، اپنے مقتول کی دیت لے لیں ان کی مرضی، اور اپنے مقتول کے بدلے کسی کو قتل کروا دیں، اسی قاتل کو کروا سکتے ہیں یا نہیں کروا. لیکن اگر ان کو ترس آ گیا تو معافی بھی کی صورت ہے یا کوئی نہیں؟ آپ نے فرمایا معاف بھی کر سکتے ہو. جیسے آپ کے میرے آقا نے اپنے پیارے چاچا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل وحشی جب وہ دائرہ اسلام میں داخل ہوا آپ نے اسے معاف کیا تھا یا کوئی؟ یہ تیسری چیز تھی. چوتھی چیز کون سی ہے جی جو آج میں نے ذکر کرنی ہے، جو آج کا ہمارا موضوع ہے؟ تو چوتھی چیز آپ کے میرے آقا نے جو حجۃ الوداع پہ ارشاد فرمائی وہ تھے عورتوں کے ساتھ سلوک. عورتوں کے ساتھ تم نے کیسا سلوک کرنا ہے؟ آپ کے میرے آقا نے فرمایا فاتقوا اللہ فی النساء، عورتوں کے متعلق اپنے رب سے ڈرنا ہے. عورتوں کے متعلق کس سے ڈرنا ہے جی؟ فاتقوا اللہ فی النساء، عورتوں کے متعلق رب العالمین سے ڈرنا ہے. فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ فِي أَمَانِ اللَّهِ،
تم لے چکے ہو ان عورتوں کے متعلق اللہ کی امان، اللہ کی۔ اور آپ جتنے حضرات بیٹھے ہیں، میں آپ کے سامنے یہ ذکر کرتا ہوں اور پوچھتا ہوں آپ سے، ہمارا مذہب جو اسلام ہے اور ہمارا ایمان جس کتاب پہ ہے اور جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، اس نبی نے، اس قرآن نے اور ہمارے مذہب اسلام نے عورتوں کے حقوق بیان کیے ہیں یا کوئی نہیں؟ قرآن مجید کی 114 صورتیں ہیں۔ کتنی جی؟ اتنی ہے۔ سورہ فاتحہ سے شروع ہو رہے ہیں، پہلے سپارے سے والناس تک 114 صورتوں میں کہیں آپ مجھے دکھا سکتے ہو کہ سورۃ الرجال آئی ہو؟ کسی سورت کا نام سورۃ الرجال ہو؟ رجال رجلون کی جمع ہے، رجلون مرد کو کہتے ہیں۔ بھئی اے سورت پوری بھی مردوں کے لیے، تو مردوں کا نام آیا ہے؟ پوری سورت مرد کے نام پہ آئی ہو؟ کوئی نہیں۔ سورۃ الرجال، شاید سارے بولیں، توجہ میری طرف رکھیں انشاءاللہ۔ پورے قرآن میں 114 صورتوں میں سورۃ الرجال ہے یا نہیں؟ شاباش، جن کو پتہ ہے وہ ذرا اونچا بولے۔ نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں سورۃ النساء ہے یا کوئی نہیں؟ جو آیت میں نے خطبے میں ذکر کی ہے، ابھی آپ نے سنی ہوگی، وہ سورۃ النساء کی پہلی آیت ہے۔ سورہ نساء کی پہلی آیت، 4واں سپارہ ہے جی، 12واں رکوع، 4تھے سپارے کا یہ میرے سامنے موجود ہے۔ سورۃ کیا لکھی ہے؟ نساء۔ نساء کس کو کہتے ہیں؟ عورتوں کو۔ اور امت محمدیہ کی مسلمان خواتین کتنی آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ کے نام پہ اللہ نے پوری ایک سورت اتاری ہے، جس سورت کو کیا کہتے ہیں؟ سورۃ النساء، اور جس کی پہلی آیت جو میں نے آج تلاوت کی ہے، اکثر حضرات آپ شادی شدہ بیٹھے ہیں، شادی والے دن مولوی صاحب، امام صاحب، عالم صاحب، مفتی صاحب، جب آپ حال میں تھے یا جہاں بھی تھے ٹنٹوں میں، اللہ ماشاءاللہ کوئی مسجد گیا ہو دولہا، تو امام صاحب ایک عربی میں خطبہ پڑھتے ہیں، اور اس خطبے میں 3 آیات قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ کتنی؟ لیکن اتنی ہماری زندگی ہو گئی ہے، 4 5 6 بچوں کے ہم باپ باندھ گئے ہوں گے، کسی کو وہ آیتیں آتی ہیں؟ کوئی ترجمہ؟ ہاں، ادھر مقابلے پوچھ لو نا، او شادی تے کنجری کیڑی آئی تے گانا کیڑا گایا اس، وہ ہمیں یاد ہوگا۔ کتنے میں پیسے لٹائیں، وہ ہم مسلمانوں کو یاد ہوگا۔ کتنا گناہ کیا، وہ اسے یاد ہوگا دولہے کو۔ لیکن اس دولہے نو اور پورے براتیاں پتہ، اور مزے کی بات ہے آج تک
ہمارے کسی مسلمان بھائی کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ وہ اس وقت مولوی صاحب کو کہہ دے استاد جی اے جڑا خطبہ عربی چ پڑھ دے پے ہو سانو تو کوئی سمجھ تھوڑے جہا ترجمہ ہی کا چھوڑو. کبھی کیا ایسے؟ نہ کیتا ہے تو نہ کو کوئی ارادہ ہے. چلو ہماری زندگیاں تو ہو گیا شادیاں، ابو کوشش کرے سو یا کوئی نہیں. تمہارے بیٹے ہوں گے، بھائی چھوٹے ہوں گے، بہنوں کی شادیاں ہوں گی، بیٹیوں کی شادی ہوگی. میں تو خواتین کو بھی کہہ رہا ہوں، بچوں کو، کہ جب آپ کی شادی ہو نا تو اس عالم اور مفتی صاحب کو کہنا اے ساری ساڑی جڑی عوام ہے نا اے عربی جان دی، آپ عربی پڑھے ہو ذرا اس کا ترجمہ بھی کر دو. اور اگر اس وقت وہ ترجمہ کرے نا تمہارے ہوش اڑ جائے. وہ آیات کون سی ہیں؟ ان میں سب سے پہلی آیت سورۃ النساء کی یہ پہلی آیت ہے. آج میں ترجمہ کرتا ہوں کیونکہ وقت ہمارا ہو گیا ہے. ترجمے کی طرف غور کرنا. یا ایھا الناس، اوے لوگو. یا ایھا الناس کا معنی کیا کرنا ہے؟ ظاہری گل ہے ہن براتی جڑے آئے بیٹھے سارے مسلمان تو کوئی نہیں ہونے نا. کوئی ہندو بھی ہو سکتا، کوئی یہودی بھی ہو سکتا، کوئی عیسائی بھی ہو سکتا. اللہ پاک نے کیڑا لفظ بلوایا؟ شاباش. یا ایھا الذین آمنوا دا لفظ ہوندا نا تو جڑے غیر مسلم آئے انہیں تکلیف ہونی آئی، دل آزاری ہونی آئی. اے خطاب صرف مسلمانوں نے سانو خطاب تو اللہ پاک کیڑا لفظ بولیا؟ شاباش. یا ایھا او کائنات کے لوگوں، اتقو ربکم، تم نے ڈرنا ہے کس ذات سے؟ بالخصوص دولہ صاحب، یہ محفل تیرے لیے سجی ہے. اصل خطاب تو تجھے کیا جا رہا ہے. آج تو دولہ بن رہا ہے. ایک بچی جو پہلے تیرے لیے غیر محرم تھی، تو دیکھ نہیں سکتا تھا، تو بول اس کے ساتھ کلام، اس کے ساتھ تنہائی میں نہیں جا سکتا تھا. اگر قریب جاتا بات کرتا تو تیرے پر تہمت لگتی، تجھے لوگ مارتے. اور آج اس اللہ نے اس لڑکی کو تیرے لیے حلال کر دیا. اے اللہ دی رحمت ہے یا کوئی نہیں؟ اے اللہ دی نعمت کوئی نہیں؟ تو اللہ فرمایا اس اللہ نے جو یہ لڑکی تیرے لیے حلال کی ہے، تو اس لڑکی کے معاملے میں، اس عورت کے معاملے میں تو نے ڈرنا تو کس ذات سے؟ یہ پہلا جملہ ہی ہے. ہاں یہ اگر دلہن سمجھایا جا رہا ہے تو دلہن بھی سمجھایا جا رہا ہے بھئی تم ہی انسان دی بچی بنی. ہاں تو ہے نہیں بھئی سونا اتنا لکھ دو، پلاٹ لکھ دے تے پہلی رات لت مانے چل پرا مان. نہ تو ہی ڈرنا تو کدے کول؟ دیکھو کہ دونوں کو خطاب کیا اللہ نے. کون سا رب؟ الذی خلقکم من نفس واحدہ، وہ رب جس نے تم سب کو ایک ذات سے، ایک نفس سے پیدا کیا. اور وہ نفس کون سا ہے؟ ہمارا باپ کون ہے اصل؟ ایک بول دے، کوئی نہیں پتہ ہی، یا تکبر دی وجہ تو نہیں بول دے، یا ہمارا اصل باپ کون ہے؟ آدم علیہ السلام. ہم سب اولاد کس کی ہیں؟ اور اللہ پاک نے فرمایا اسی آدم سے میں نے نکالی اس کی بیوی کو، نکالا اس کی، وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا،
آج کچھ مرد آدھیں جی وہ کیڑی لوڑ ہے جی شادی دی، جملہ سنیا ہے، جدو لیاری باہروں ملدی ہے تے مجھ رکھن دی لوڑ کیڑی ہے؟ پتہ نہیں ہون گال سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ یعنی اس کے کہنے کا مقصد ہے جب باہر سرعام زنا مل جاتا ہے مجھے کرنے کو، منہ مارنے کو، بیوی رکھن دی لوڑ کیڑی؟ میں اس بچے نہ دا یہ جملہ تو اپنے پیون کیوں نہیں آکھیا، او تیری ماں کیوں لے کے آیا؟ جو بچہ یہ کہتا ہے تو پھر وہ تیری ماں کیوں لے کے آیا تیرا پیون؟ اسے سمجھ نہیں آئی، اس باپ نے تیری ماں کے ساتھ نکاح کیا تا تو حلالی پتر جمیا، کیا جمع ہے؟ کیا پیدا ہوا ہے؟ اب تو کہتا ہے میں حلال کا ہوں، جے تو حلال نہ تو کم حلال دے کوئی نہیں کرنی۔ تو یاد رکھنا یہ اتنا پیارا مسئلہ اللہ کا قرآن ذکر فرما رہا ہے، اور کچھ کہتے ہیں عورت کی ضرورت ہی کوئی نہیں جی، میں اکلا ہی ٹھیک ہاں۔ جے اکلا بندہ ٹھیک آئی تے اللہ آدم دے نال حوا نو پیدا کیوں کیتا؟ اے بیوی کیوں بڑھائی؟ حالانکہ آدم علیہ السلام کتھے آ جنت پورا ہاں یا کوئی نہیں؟ سارے بولے آئے عورتیں تو کتنی خوبصورت ہونا ہے، ایسی ایسی خوبصورت پورا بھی موجود، اس کے باوجود اللہ آدم علیہ السلام واسطے اما حوا نو پیدا کیتا یا کوئی نہیں؟ جے اس مرد نو عورت دی ضرورت ہائی تک کیتا نا، اور اے عورت بنائی کیوں؟ اللہ پاک نے ایک مقام تے فرمایا میں عورتاں نو اس واسطے پیدا کیتا تاکہ عورتاں اپنے شوہراں نو سکون دیواں، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اے مردو تم سکون حاصل کرو۔ عورت کے ذمہ کیا ہے؟ تیرے گھر کی رکھوالی کرے، تیرے بستر کی رکھوالی کرے، اور میں نے بڑا پیارا جملہ بول دیا ہے، تیرے بستر کی رکھوالی کرے، اپنی عصمت بچا کے رکھے، اپنی عزت بچا کے رکھے، تیری عزت میں کسی کو شریک نہ ہونے دے، جس طرح یہ عورت تیرے لیے اپنی آپ کو ہر چیز سے محفوظ کرتی ہے۔ اے شوہر تجھے بھی کیا کرنا چاہیے تھا؟ تو نے بھی اپنی عزت سنبھالنی تھی یا کوئی نہیں؟ محفوظ رکھنا تھا یا کوئی نہیں؟ کس کے لیے؟ اپنی بیوی کے لیے، اپنی جس طرح بیوی تیری عزت کا خیال کرتی ہے، اے شوہر تیرا بھی کام بنتا ہے تو بھی کس کی عزت کا خیال کر۔ بولے اگر میاں بیوی یہ دو کام کر لے، شوہر اپنی بیوی کا خیال کرے، بیوی اپنے شوہر، ہمارے ملک میں زنا ہوئے گا؟ فحاشی پھیلے گی؟ عریانی پھیلے گی؟ نہیں پھیلے گی۔ تو اللہ ذوالجلال نے یہاں بڑا پیارا جملہ فرمایا جی، اور اسی جوڑے سے میاں بیوی کا جوڑا بن گیا آدم اور حوا۔ اللہ پاک فرمایا اسی سے میں نے بہت سارے مرد بھی بہت ساری شاباش کیا کی جی؟ ہاں بنائی، لیکن پھر کہہ رہا ہوں واتقوا اللہ، شروع میں فرمایا اتقوا ربکم، اور آخر پہ بھی کیا فرمایا؟ شاباش بول لو، واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ، اور ڈرنا ہے تم نے اس اللہ سے جس اللہ سے تم سوال کرتے ہو، جس اللہ سے کیا کرتے ہو؟ والارحام، اور رشتہ داروں کے معاملے میں بھی ڈرنا ہے۔ اے نہیں بے بیوی آ گئی تو ماں پہ انہوں آکے گھروں نکل ونجو، آئے ہائے آج لوگ ایسا کر رہے ہیں نا، خیر نال بیوی آئی چال بھائی کک کرا ماں پہ انہوں، اور ماں پہ دی جا کوئی نہیں، بیوی آئی چھوٹے بہن برابر کر دے کرو، نا اس کو اپنی جگہ رکھ، ماں باپ کو اپنی جگہ رکھ،
بہن بھائیوں کو اپنی جگہ رکھ، رشتے توڑنے نہیں، رشتے توڑنے نہیں۔ اگر وہ سمجھدار بچی ہوگی نا، عقل مند، جیسا کام اس کرنا ہے نا، کل آن والی زندگی اس نال انجے ہونا ہے یا کوئی نہیں۔ اگر آج یہ اپنی ساس کی دشمن بنے گی، کل آنے والی بہو کیا بنے گی؟ بنے گی یا کوئی نہیں؟ تو اپنا سامان دیکھ تیرے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ وہ تو بوڑھی ہے، زندگی گزار لے گی، تو تو جوان ہے، تو نے تیرے اوپر آنا ہے یہ وقت۔ جی میں ایک آخری گال کر کے اجازت چاہنا جی، وقت تو ہو گیا جی، معذرت خواہ۔ ایک ماں نا اپنے بیٹے نے دیتی رضائی، سردیاں دا موسم آئی کی دیتی ہے، ادھر توجہ کرو شاباش، سجے کھبے نہ ویکھو، کی دیتی ہے بھائی اے جا او پڑا کوٹھڑی دے وچ تیرا دادا ستا پیا تے او دے اتے کرا کے آ۔ پنجابی سمجھ آندی پئی؟ دادا تیرا اتے پیا سردی دے وچ تے اے رضائی وانج شاباش بولو، او پوترا بچارا رضائی لپیٹ کے ماں دیتی پی لئی وانج۔ او بچے ہوندے نا، بچیاں دی عادت ہے جڑی چھوئی کھیڈن لگ گیا ہیں اچھالی تے دے، ساڈے بچے ودو دلان گلو نا این اچھال کے واپسی کے جی وہ ڈھہ گیا، سالن کیا ہے جی وہ جی گر گئی، اور روٹیاں نوار گیا بچہ وہ کدے ہی وہ جی منہ دے ہو گئے۔ بچوں کی عادت وہ جو گیا نہ رہا تے کھیڈیا نہ رضائی نال تے رضائی کھول گئی، رضائی جی میں کھلی تے رضائی سینٹر دے وچوں پارٹی ہو جائے، سینٹر ہی چو اس بچے کے کام کیتا، اس سے پارٹی ہوئی رضائی دے دو ٹکڑے کر چھوڑے، کتنے؟ دو ٹوٹے، ایک ٹوٹا دے آیا دادے نو تے دوہ لپیٹ کے نا لے آیا واپس۔ ماں پوچھیا میرا پتر ہے اے کیا نہیں ودا؟ رضائی کوئی نو دے آیا دادے نو؟ جی اماں میں رات ویندہ پیاس کھول گئی تے پھٹی ہو جائی تے چویندی میرے کول کوئی نہ پئی، میں دے دو ٹوٹے کیتے، ادھا ادھے دادن دے آیا تے ادھا واپس لے آیا۔ میرا پتر کیوں لے آیا، کیوں واپس لے کے آیا؟ اماں جی اے ادھا میں نا سنبھال کے رکھ دا پیا، جس ٹائم تو بڈھا ہومنا ہے نا تیرے اتے وقت آمنا ہے، اے ادھی رضائی میں تیرے اتے کراؤں۔ اسی وقت اس کو سمجھ آ گئی، دستی وقت پیٹی کھولی تے شنیل دی نوی رضائی نوی نکور وقت جدو اپنے تے پڑے نا تو وقت بڑی سمجھ آندی ہے کہ میرا وقت بھی آمنا ہے۔ آج جیڑی عورتاں جیڑے بچے اپنے ماں باپ نو یا ساس سسر نو دکھ تے تکلیف دے رہن، یاد رکھیا ہے میں ہور کچھ نہ آدھا تواڈے ہوتے وقت آوے نا تے تواڈی اولادہ تواڈے نال پتہ نہیں کیا کرنا۔ اس واسطے آج دا میرا ایک خطاب اور میری گفتگو جتھوں تک جاسی میں تو انہوں پیغام دینا، آج زندہ ہوں، ماں باپ کو معافی مانگ سکتے ہو یا کوئی نہیں؟ ساس سسر کو معافی مانگ سکتے ہو یا کوئی نہیں؟ اور معاف کرتے سن یا کوئی نہیں؟ بولو کار ارادہ کوئی نہیں؟ تو سا تو سارے اچھے ہونا جی، ہاں تو سا تو وجہ کوئی نہیں ماشاءاللہ، تو سا تو سارے اپنے ماں باپ دا بھی ادب کریں دیو تے سسر دا بھی کریں دیو، سس دا اے تو میں لگے ہیں جنہ دے نال تے فرشتیاں نال گلا کرن ہے تے پاکستان دو باہر کسی نال لگے ہیں تواڈے نال نہ لگے ہیں۔ میں امید ہے کہ تسا تا اپنے ماں باپ دا ادب کردے ہو، سو سس سسر دا ادب کردے ہو۔ اگر پاکستان دے ادب کریں دے ہوندے تے پاکستان میں اولڈ ہوم کھلیا، اولڈ ہوم کھلیا، وہ کیوں کھلیا؟ وہ انگریز اپنے ماں پہ دیتی بہندہ سان، وہ کن کے ماں باپ جا رہے ہیں؟ ہمارے مسلمانوں کو ہی۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو اپنے والدین کی عزت اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بالخصوص اپنے ساس اور سسر کی بھی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔